السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اب روز ڈیلی ولاگ ڈالوں گی اور انشاءاللہ ایک مہینے کا چیلنج کروں گی۔ میں جو بھی میرا روز کا جو کنٹینیو سمپل سا میرا روٹین ہے وہ میں شیئر کروں گی۔ یہاں پہ میری بڑی بیٹی چلے گئی تھی اسکول، چھوٹی کو میں تیار کر رہی تھی کیونکہ دونوں کے ٹائم ڈیفرنٹ ہے اور ہمارا رات کا کھانا کافی بچا ہوا تھا، تو اس لیے ہم نے آج جو ہے کھانا نہیں بنائے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ جو روٹیاں بچی ہوئی ہے ان کے میں ستریا یا ٹکڑے بومل میں ڈالوں، تو اس کی ریسیپی میں آگے شیئر کروں گی۔ یہاں پہ میں نے صبح صبح لگا لی تھی استری، جو کہ کپڑوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کے کپڑے میں ایک نئی شائننگ اور پہننے کے بعد وہ ایک اچھا باسلیقہ پہنا ہوا کپڑا لگتا ہے۔ خیر، استری میری ہو چکی تھی، یہ لگائی تھی میں نے مہندی۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں اس کی ڈیزائن میں نے شیئر کی تھی اور اس کا رنگ یہ آیا ہے، اور یہ ہماری آرگینک کون ہے، اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ کوئی پریزرویٹو نہیں رہتا الحمدللہ، اور بارش الحمدللہ جاری و ساری ہے اور بالکل ٹھنڈا موسم ہوا ہے۔ اور کس کس کو ٹھنڈا موسم پسند ہے کمنٹ کرنا۔ یہاں پہ یہ ہے میرے بال، جو بھی میرے بال نکلتے ہیں میں اس کو سنبھال کر رکھتی ہوں، اس کے بعد اس کو کہیں پہ مٹی میں دفن کر دے یا ندی وغیرہ میں بہا دے۔ دیکھیے، عورت کو اپنے بال کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، بالوں کی اور ناخن کی۔ ویسے تو بال کا پردہ ہے ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھے، کیونکہ جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں رہتا تو شیطان اس کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور جیسے ہی دوپٹہ سرکتا ہے عورت کے سر سے، وہاں سے فرشتے جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے سر کو ڈھکا ہوا کور رکھنا چاہیے، خاص طور سے کوکنگ کے ٹائم یا پھر اپنے روم سے باہر جا رہے ہیں تب غیر محرم کے سامنے، ہے نا۔ اور اپنے بال کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے باہر کے جو معاملات ہے، جادو ٹونا نظر بد، یہ سب زیادہ تر کہتے ہیں کہ بالوں ناخنوں وغیرہ پر کیا جاتا ہے، تو اس سے اپنے بالوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ابھی اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے بال جو ہے بکتے ہیں، اس سے جو ہے اسٹینسل جو بالوں کے بنتے ہیں، نقلی بال بنتے ہیں، پھر وہ لوگ لگاتے ہیں، پھر وہ لگا کر لوگ کوئی ناچ گانا کرتا ہے کوئی کیا، تو پھر اس کا گناہ جو ہے ہم کو ملے گا، ہم نے اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کی۔ اگر ہم ندی نالے میں بہاتے بھی ہیں تو اب مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ بہانا چاہیے، کیونکہ وہ بال جو ہے وہ بہہ کر کہیں نہ کہیں تو رکیں گے ہی، اور پھر جو مچھرے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ 400-500 روپے جو ہے کلو یا پاؤ ایسے کچھ ہے، آئے دن ہمارے گلیوں میں جو ہے بال لینے والے آتے ہیں، تو بال کا بیچنا بھی حرام ہے، اور جو ہم نقلی جو بال لگاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ گوننے والی، گنوانے والی اور ایبرو کے بعد لوچوانے والی پر اللہ اور فرشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لعنت کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بالوں پر بہت سارا جادو ٹونا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہماری طبیعت اچھی نہیں رہ رہی، ہم بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، ہمیں نظر بد ہو گئی، یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے سب مسلمانوں کی، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ آنے کو ان کو ٹائم نہیں لگتا، جیسے جادو ٹونا ہونے کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بٹ ان کے جانے کا ٹائم بہت زیادہ رہتا ہے، اور یہ لوگ بہت حیران و پریشان کر دیتے ہیں انسانوں کو، خاص طور سے عورتوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اس میں زیادہ تر جادو ٹونا زیادہ تر عورتوں کو ہی ہوتا ہے، اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو آج کل پف چل رہا ہے، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جب عورتیں اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے پف ڈالنے لگیں گی تو قیامت نزدیک ہوں گی، تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے۔ اور سیدھی مانگ ڈالنا جو ہے صحیح طریقہ ہے اسلام میں، ٹیڑھی مانگ ڈالنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، پر وہ جو ہے کافروں کا طریقہ، اس لیے ان کی مشابہت اپنے کو اختیار نہیں کرنی ہے، تو جہاں تک ہو سکے سیدھی مانگ ڈالے یا پھر بغیر مانگ کا جو ہے سر ڈالے۔ اب عورتیں کہاں تک بال کٹوا سکتی ہے؟ عورتیں جو ہے اتنے بال کٹوا سکتی ہے کہ وہ مرد کے مشابہ نہ لگے، مطلب اتنے وہ نہ چھوٹے کر لے کہ وہ مرد کے بال کی طرح لگے۔ کٹوانے کی کوئی منائی نہیں ہے اسلام میں، آپ کاٹ سکتی ہے، آپ ہیئر کٹ کر سکتی ہے، ہیئر ڈائی کر سکتی ہے، پر اس کی کچھ لمیٹیشن، کچھ شرطیں اسلام میں بتائی ہے، جیسے کہ آپ بال کٹوا سکتی ہے پر اتنے نہ کٹوائیے کہ وہ مرد کے جیسے ہو لگنے لگے۔ آپ جو ہے ڈائی بھی کر سکتی ہے، پر وہ رنگ جو ہے کالا نہ ہو، کالی مہندی نہ لگائے، کالی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، لال مہندی لگائے،
اور جو ابھی ڈائی میں بھی بہت سارے کیمیکلس وغیرہ یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ ہارمفل ہو رہے ہیں ہمارے لیے، اور بہت سے تو ایسے ہے کہ اس پر وضو بھی نہیں ہوتا، ایک پرت سی جم جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ پل کی خوشی کے لیے ہم جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پہ میں بتا دوں، یہ جو مکسر ہے کیما پیسنے کا، یہ میں نے منگائی تھی میشو سے رمضان میں۔ اب اس کو 2 سال ہو گئے الحمدللہ، ابھی تک اس کا کچھ بھی کام نہیں نکلا، اور ماشاءاللہ بہت آپ جو ہے اس میں کیما چکن کا بھی بنا سکتے ہیں، مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں، تو بہت اچھا کیما پیسا جاتا ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، اور یہ صرف 950 کا ہی مجھے ملا تھا، اور بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد اس سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، چاپنگ بھی کر سکتے ہیں، کیما بھی بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے کام اس سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں بچوں کے لیے، بچے گوشت جو ہے ویسے کھاتے نہیں ہیں، تو میں جو ہے ان کو اس طرح سے ٹکیا وغیرہ کیما کر کے دے دیتی ہوں، تو ایزیلی کھاتے ہیں۔ رمضان میں اسپیشلی بہت پرابلم ہوتی ہے کہ کچھ بنانا رہا تو پھر کیما کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، تو اس لیے ہم نے یہ جو ہے منگائے تھے، اور بہت ہی اچھا، یہ میں 2 سال سے اس کو یوز کر رہی ہوں، تو آپ بھی منگا سکتے ہیں، لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہیئر ڈائی کرنے کی، تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ لال مہندی لگائیے۔ تو آپ یہ بالوں کے لیے کچھ چیزیں تھی جو میں نے بتائی، ایسے ہی جو نکلی بال ڈال کر جو ہے چوٹیاں لگا کر جو چوٹیاں ڈالتی ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، نکلی بال لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج کل یہ ٹرینڈنگ میں ہے کہ لڑکیاں جو ہے اونچے اونچے جوڑے ڈال رہی ہیں، اونچی اونچی پونیاں ڈال رہی ہے، جو کہ ان کے سامنے سے دیکھنے کے بعد سر کے اوپر سے بھی دکھتی ہے، تو اس طرح سے ڈالنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو جوڑا ڈالنا ہے تو آپ اپنے گدی یعنی سر کے پیچھے والے حصے اور گردن کا حصہ جو رہتا ہے اس پر ڈالیے، تو وہ چل جائے گا، پر آپ اتنا اونچا ڈالیں گی تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مسئلے مسائل ہیں عورتوں کے تعلق سے، رہنے سہنے کے تعلق سے۔ قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی کا ہر طریقہ ہمیں بتا کر گئے۔ صرف ہے یہ کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ہم کو اس کو جاننا چاہیے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں میں ہم بتا سکیں، خاص طور سے مائیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، اگر ہم کو نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے ان کو صحیح تعلیم دے سکیں گے۔ بے شک ہم مدرسے میں بھی جا رہے ہیں، اسکول میں بھی جا رہے ہیں، پر وہاں پر اتنی ہی تعلیم دی جاتی ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بیسک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ گھر سے ہی ہم کو کور کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہماری ٹکیا یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ بچوں کو میں نے بولی کہ پاؤ لے کر آؤ اپنے ابو کے ساتھ، جا کے وہ گئے پاؤ لینے، اور پھر آنے کے بعد کھائیں گے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گئی تھی پڑھنے۔ یہ ہے ریاض الصالحین جی کے حدیث کی کتاب ہے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، سپورٹ کیجیے انشاءاللہ۔ ابھی میری شروعات ہے، انشاءاللہ اور بھی اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کو جو ہے ملیں گی۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔